اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اور تیسری اہم ترین آیات کیا ہے؟ آیات قرآنیہ۔ ان تینوں میں گہرا ربط ہے، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی۔ ان میں تدبر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کرے۔ یہ ٹاپ کا ایمان ہے، یہ انٹلیکچوئلز کا ایمان ہے، یہ صدیقین کا ایمان ہے۔ نمبر 2، ایک ایمان ہے عوام کے لیے، اس کے دو راستے ہیں۔ نمبر 1، صاحب یقین کی صحبت، جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو، آپ اس کے قریب رہیے۔ اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی، اگر آپ برف کی سل کے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی۔ صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے، ایمان سرایت کرے گا۔ یہ ہے عوام کے لیے صحبت۔ کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار کریں۔ تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پر جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ اب ایک بچہ ہے 7 سال کا، آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی، پڑھ رہا، اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا اس نے، روزہ رکھتا ہے، 9 برس کا ہو گیا، روزہ رکھنا شروع کیا۔ یہ اعمال جو ہیں ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے۔ جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے۔ جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے نبی، یہ بدو جو دعوے دار ہیں ایمان کے، یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ایمان لے آیا۔ نبی ان سے کہیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ دھرو، اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ جب اسلام پر آ گئے ہو تو عمل کرتے رہو گے۔ ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر عمل کرتے رہو گے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا۔ یہ 3 راستے ذہن میں رکھیے۔ جو عوام ہے، غور و فکر، سوچ بچار، اس کی صلاحیت نہیں یا مواقع نہیں، ان کے لیے یہ 2 راستے ہیں، یقین بذریعہ عمل اور یقین بذریعہ صحبت۔ یہاں سے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، بار بار یہیں آ جاتے ہیں۔ آپ یادو یہاں پر لیکن ان کو دقت ہوتی، یہاں پہ کوئی صاحب پہلے سے روک دیا کرے نا، جو بعد میں گڑبڑ ہوتی۔ تو ایک ایمان ہے انٹلیکچوئلز کا، صدیقین کا، جن کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب الذین یعقلون۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اصحاب دانش و بینش کے لیے ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں۔ غور کرو اور ہمیں پہچانو، خود اپنے اندر جھانکو اور ہمیں پہچانو۔ اور ہماری یہ آیات جو ہیں، ہمارے کلام کی، اس کی آیات جو ہیں، ان میں وہ ایمان رچا بسا ہوا ہے۔ ان پر غور کرو، غوطہ زنی کرو۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ یہ ہے ٹاپ کا ایمان، یہ ہے اصل وہ ایمان کہ جو مطلوب ہے۔ اب باقی حضرات جو ہیں ان کے قریب رہیں گے، ایمان حاصل کر لیں گے، اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے، ایمان حاصل۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے، نفاق سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے بھی 3 عمل ہیں۔ پہلی چیز، اور 2 چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ منافقون ہی کے دوسرے رکوع میں بیان ہوئی۔ پریونشن کیسے ہوگی، بچو گے کیسے؟ دوام ذکر، اللہ کو یاد رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ دل کو غفلت میں مت آنے دو، دل غافل ہوگا شیطان کا ڈیرا بن جائے گا۔ وہ دوام ذکر میں، البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دوام ذکر کا ذریعہ کیا ہے، اس میں مغالتے ہیں لوگوں کو۔ جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں،
اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی ذکر ہے. سب سے بڑا ذکر، مجسم ذکر قرآن ہے. الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وہ الذکر کون سا ہے؟ قرآن. اسی کو فرمایا، میں نے وہ آیت سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. حضور سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں فلاں جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں. وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ الذکر. تو معلوم کیا ہوا؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. یہ الذکر ہے. تو اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں. تلاوت قرآن، تدبر قرآن، غور و فکر قرآن کا، قرآن کو یاد کرنا. اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اب تو یہاں شاید کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے، بہرحال اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے منگا لیتے ہیں ہر شے، پڑھیے انشاءاللہ آ جائیں گی چیزیں. نمبر 2 ذکر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری. نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ ذریعہ ذکر میں وہ تو ہے ہی مجسم ذکر، اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم ہے. یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے. سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھی، پھر رکوع کیا. یہ رکوع جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا. پھر آپ سجدے میں گرے، یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور تسلیم کیا. تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار جو حضور سے ثابت. ہمارے ہاں کیا ہو گیا؟ مجھے فلاں بزرگ نے یہ چیز بتائی ہے، وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں. نہ قرآن سے دلچسپی، نہ اذکار مسنونہ سے دلچسپی. ادعیہ معصورہ آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے. صبح اٹھے دعا ہے، آنکھ کھلتے ہی بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے دعا ہے، نکلے دعا ہے، وضو کرنے بیٹھے دعا ہے، فارغ ہوئے دعا ہے، مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے. مسجد میں تو ہے ہی ذکر، نماز ہے، تلاوت ہے. باہر نکلے دعا ہے، گھر میں داخل ہونے لگے پھر دعا ہے. سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے، اتر رہے ہیں دعا ہے، شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں دعا. زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق زن و شو ہے، جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا، اس کے لیے بھی دعا ہے. غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ غور کیجئے، اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا، کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا آپ نے، یوں بیٹھو، اس طرح بیٹھو، یوں کرو. کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا. جو کام کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے ہے. ان ادعیہ معصورہ سے 2 تعلق جڑ گئے انسان کے. دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے. جڑا کہ نہیں؟ اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے. تو آپ کے 2 تعلق جڑ گئے. آپ اپنی جی سے گھڑ کر دعا مانگیں گے تو پہلا تعلق تو ہو جائے گا، دوسرا نہیں ہوگا. بہتر سے بہتر دعا مانگ لیں آپ. لیکن حضور سے جو معصور اور مسنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریعہ دعا، اور وہ الفاظ چونکہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ ہوا. یہ تیسرا درجہ ہے. چوتھے درجے میں میں مانتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے خاص کسی شخص کے امراض کی تشخیص کرنے کے بعد تجویز. کوئی اگر طبیب ہے، ماہر طبیب روحانی، وہ آپ کو دیکھے گا تو اندازہ لگائے گا کہ آپ میں کیا کمی ہے، اس کے مطابق آپ کو ذکر بتائے گا. بھئی فلاں آیت کا مراقبہ کیا کرو. کسی میں بزدلی ہوتی ہے، کسی میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں توکل کی کمی ہے، کسی میں شہرت کی خواہش ہے، نمایاں ہونے کا جذبہ ہے، کسی میں تکبر ہے. سب کا ایک سا برس تو نہیں ہوتا نا. تو یہ در حقیقت اندھے کی لاٹھی سے نہیں چلنے والی بات. یہ تو ماہر کی کام ہے کہ وہ تجویز کرے کہ تمہارے لیے خاص طور پر ذکر یہ ہے.
در حقیقت ہمارے جو یہ سلسلے تھے سلوک کے، یہ بڑے ماہر ہوتے تھے، یہ لوگ بڑے ماہر اطباء تھے. یہ جو علم نفسیات ہے اس کے ہمارے صوفیاء سے بڑھ کر کبھی کوئی عالم گزرا ہی نہیں دنیا میں. فرائیڈ کیا ہے اور ایڈلر کیا ہے اور یونگ کیا ہے، بچے ہیں. ہمارے صوفیاء کرام نے جس طرح انسان کی نفسیات کو سمجھا اور وہ ان کی مناسبت سے تجویز کرتے تھے. لیکن اس کو رکھا جائے گا چوتھے نمبر پر. جیسے مولانا احمد علی صاحب فرمایا کرتے تھے، بھائی اس آیت کا مراقبہ کیا کرو. مراقبے کیا مانی؟ اب ان الفاظ کو بھی ہم نے خام خواہ کچھ خاص ایک شکل دے دی. مراقبہ کیا؟ توجہ کرنا، دھیان کرنا، خاص اس آیت کے اوپر، اس کے معانی پر اپنے ذہن کو جمانا. وہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کی تلافی اس سے ہو. لیکن یہ کہاں آئے گا؟ چوتھے نمبر پر. سمجھ گئے؟ تو نفاق سے بچنے کا ذریعہ، پریونشن کیا ہے نفاق سے؟ دوام ذکر. نہ تمہیں تمہاری اولاد، نہ تمہارے اموال، نہ تمہاری تجارت، نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یارول. کام کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، زبان تر ہے اللہ کی یاد سے. جو قرآن یاد ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں، 2 گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں، قرآن شریف پڑھتے جائیے. اس سے بڑا ذکر ہی کوئی نہیں. یہ ہے پریونشن. اب اگر مرض ہو جائے تو کیا؟ اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک دیکھیے، عجیب ہے یہ، نفاق کا علاج انفاق سے. صرف ایک الف لگا نا. انفاق کے معنی اور ہے. یہ بنا ہے کس سے؟ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے. یا نفق الفرس، گھوڑا مر گیا. تو مال کو کھپانا، لگانا اللہ کی راہ میں، اگر دل میں نفاق کی کوئی آلائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیل اللہ سے. مال اللہ کی راہ میں دیجئے، صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، دیجئے، اللہ کے دین میں لگائیے. جتنا لگائیں گے نفاق دھل جائے. اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے ہی حب دنیا، دنیا کی محبت. لہذا اس کا ازالہ ہوگا جو سب سے محبوب شے ہے، مال. انہ لحب الخیر لشدید. مال محبوب ترین ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ نفاق دھل جائے گا. اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، بہت ہی شعوری طور پر اس کا اہتمام کیجئے. جس وقت دین کے کسی فرض کی انسان کو سمجھ آ جائے، اس کا شعور پیدا ہو جائے کہ ڈیلے نہ ہو، ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں، یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا ہے. امیڈیٹ ایکشن. ایک بات سمجھ میں آ گئی، فوراً عمل کرو. اس میں شیطان کیا کرتا ہے؟ ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی دیکھو یہ فرض ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ کرنا ہے، وہ پھر لگا دینا اپنے آپ کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں بس یہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لیے وقف کر دوں گا. اول تو خدا کے بندے، تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ سارا تو کھپ چکو گے، رہ کیا جائے گا؟ دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجئے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کر. ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے؟ بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں، نواسے نواسیاں موجود ہیں. کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا. وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئی ہے تو آج عمل ہونا چاہیے. قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے. الفاظ ہیں یہ، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے، فوراً تسلیم کرے. کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی بزدلی کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے. کیسے مان لوں؟ لوگ کہیں گے کہ یہ نیچے ہو گیا، وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی. کسی وجہ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب کر لیتا ہے. دوسری بات یہ جان لیجئے، ہمارے دین میں ناقابل عفو جرم کون سا ہے؟
2 مرتبہ بیان فرمایا گیا سورہ نساء میں صرف، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ نوٹ کر لیجئے، اس کی بھی اندر بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ بقیہ سارے گناہ لازماً معاف کر دے گا، یہ نہیں ہے، اس سے تو آپ میں جرت پیدا ہو جائے گی باقی سب کیے جاؤ، یہ نہیں، جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن امید ضرور دلا دی کہ شرک سے کم تر کوئی گناہ ہو تو اس کی بخشش کی بغیر توبہ کے، اللہ تعالیٰ نے امید دلائی۔ توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ بغیر توبہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور گناہوں کے بارے میں تو امید کی جا سکتی ہے لیکن شرک کے بارے میں ہرگز نہیں۔ اہمیت واضح ہو گئی مزید۔ نمبر 3، اس شرک کی ہماگیریت کا عالم یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آیہ مبارکہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر کسی نہ کسی قسم کے شرک کے ساتھ۔ یہ یونیورسلٹی ہے اس کی کہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں لیکن کسی نوع کا شرک جو ہے وہ بھی لگا رکھا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی شرک بھی کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ سمجھیے کہ شرک ہر دور میں بھیس بدل کر آتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شرک کی جو قسمیں آج سے 200 برس پہلے تھیں صرف وہی آج بھی رہے، ہو سکتا ہے کہ بالکل نئی شکلیں اس شرک نے اختیار کر لی۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ اگر اجتہادی بصیرت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہمارے سابق علماء نے لکھ دیا کہ یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، آج سے 500 برس پہلے کا انسان بڑے سے بڑا عالم دین اپنے زمانے کے شرک کو پہچان کر تو لکھ سکتا ہے، اس سے تو آپ بچ رہے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اس کو شرک قرار دیا، اس کو شرک قرار دیا، اس کو شرک قرار دیا، کوئی شخص ہے جو اس سے تو بچ گیا۔ امام صاحب کی دی ہوئی بصیرت سے اس نے ان جو اقسام ہے شرک کی ان کو پہچان لیا، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ آج کے شرک کو وہ نہ پہچان رہا ہو، اپنی جگہ وہ سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد، جبکہ اس دور کا جو شرک ہے اس میں ملوث ہو۔ اس کو میں نے کہا ہے کہ اس شرک کے بارے میں بڑی اجتہادی بصیرت کی ضرورت ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسم۔ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے شاعر کہ تم جس طرح کا چاہو لبادہ اوڑھ لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا، کتنا ہی چھپا لو اپنے آپ کو، کیسے ہی لباس بدل لو، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسم، میں تمہارے قد سے تمہیں پہچانوں۔ یہ اگر بصیرت نہ ہو کہ شرک کو اس کے قد سے پہچان سکیں آپ، اس کے لیے ضرورت ہے اصولوں کی۔ دیکھیے جس طرح الجبرا کے اصول ہوتے ہیں، فارمولا ہے، فارمولا ہاتھ میں آ گیا، مسئلے حل کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ اپلائی کرنے کی دیر ہے فارمولے کے۔ اگر آپ نے صرف گنتی کر کے کسی زمانے کے شرک وہ تو سمجھ لیے، لیکن وہ بصیرت باطنی حاصل نہیں ہوئی، اجتہادی بصیرت، وہ اصول ہاتھ میں نہیں آئے کہ جس سے آپ پہچان سکیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس دور کے شرک کو آپ نہ پہچان سکیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اصل اصول ہاتھ میں آ جائیں تاکہ ان اصولوں پہ اپلائی کریں۔ ایک بات مجھ سے اور سن لیجئے، میرا اپنا یہ تاثر ہے، ہمارے دین میں خیر، بھلائی، نیکی، چاہے وہ نظریے کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، وہ سب کیا ہے؟ وہ توحید ہی کے
شجرہ طیبہ کی شاخیں ہیں، اور شر، برائی، گمراہی، خیالات کی ہو، نظریات کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، سب کے ڈانڈے شرک کے شجرہ خبیثہ سے ملتے ہیں۔ اس شجرہ خبیثہ کے برگوبار ہے جو بھی برائی ہے، عمل کی یا علم کی، اور اس شجرہ طیبہ کے برگوبار ہے جو بھی خوبی ہے، عمل کی یا عقیدے۔ یہ میرا تاثر ہے، اور جب تک اس انداز میں وہ آپ کو اندرونی رشتے ظاہر نہیں ہوں گے، آپ پر منکشف نہیں ہوں گے، وہ اجتہادی بصیرت جو ہے پیدا نہیں ہو سکے گی۔ اب آئیے ایک اور بات دیکھیے، شرک میں اور الحاد میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہم نہیں سمجھتے۔ الحاد، مادہ پرستی، وہ کیا ہے؟ ایتھیزم، کسی بھی خدا کا انکار۔ ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ خداؤں کو ماننا۔ یہ کیا ہے؟ تھیزم ہے، لیکن پولی تھیزم ہے۔ توحید کیا ہے؟ مونو تھیزم ہے، ایک خدا کا ماننا۔ لیکن شرک کے اندر ایک اور حقیقت کو پہچان لیجئے، شرک میں ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے ہیں، باقی سارے خدا نیچے ہوتے ہیں، اوپر جا کر وہ توحید ہوگی ہمیشہ۔ کوئی مشرکانہ نظام ایسا نہیں ہے جو ٹاپ پر جا کر توحید نہ بن جائے۔ دیکھیے، ہندو دیویاں دیوتا بے شمار، لیکن مہادیو وہ بھی کیا دو ہیں؟ مہادیو وہ تو ایک ہے۔ انگریزی میں گاڈز، گاڈیسز، لیکن وہ چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے۔ چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز، رومن مائتھولوجی ہو، گریک مائتھولوجی ہو، ان دیویوں دیوتاؤں کے نام ہی آپ نہیں یاد کر سکتے، لیکن گاڈ بڑے جی سے وہ ایک ہے کہ نہیں؟ ٹاپ پر جو ہے وہ ایک ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ، اومنیشنٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، ہر جگہ موجود، وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو کیپٹل جی سے لکھا جائے گا۔ باقی اس کے نیچے فوج ہے دیویوں کی، دیوتاؤں کی، خداؤں کی اور خدانیوں کی، وہ گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں۔ عرب میں کیا تھا؟ میں نے پہلے آپ کو وہ دو مثالیں دے دی ہیں، تیسری اور ایران کی لے لیجئے۔ خیر کا خدا اور شر کا خدا اور، ایک یزداں ایک اہرمن، ٹھیک، سنویت ہو گئی نا، دو خداؤں کو مانا، لیکن وہی ہے جو خدائے خدائے گاں، خداؤں کا خدا، اس کو ایک ہی مانتے ہیں۔ یہی معاملہ عرب میں تھا، اللہ وہ ایک ہی تھا ان کے ہاں۔ قرآن میں آتا ہے، ان سے پوچھئے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، یہ فوراً کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ ماننے کے بعد کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا اللہ تو ایک ہی ہے، لیکن چھوٹے آلہہ ہیں۔ آلہہ اور اللہ میں وہی فرق ہے جو کیپٹل جی کا گاڈ اور چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز، وہی فرق ہے کہ جو مہادیو اور دیویوں اور دیوتاؤں میں ہے، وہی وہاں تھا اللہ، وہ ایک اور سپریم، سب سے بالا تر، اس سے اوپر کوئی نہیں، تخلیق میں اس کا کوئی ساجی نہیں، لیکن اس نے کچھ آلہہ ہیں جنہیں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے، کچھ اس کے لاڈلی ہستیاں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں۔ بس یہ شرک تھا مشرکین مکہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو، اور جو آج شرک کی اقسام میں بیان کروں گا اس کو ہاتھ میں لیں گے تو کسی موحد کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر،
آج جن کا نام مسلمان ہے ان کی اکثریت کسی نہ کسی نوع کے شرک میں مبتلا ہے۔ اب آئیے اقسام شرک۔ اقسام شرک میں بھی وہی کیفیت ہے جو نفاق کے بارے میں میں نے عرض کی تھی کہ ایک تقسیم یہ ہے جو علماء نے کی ہے، ایک ہے عقیدے کا نفاق، ایک ہے عمل کا نفاق۔ اسی طرح ایک ہے عقیدے کا شرک، ایک ہے عمل کا شرک۔ عقیدے میں نہیں ہے، عمل میں ہے۔ ایک تقسیم آپ نے سنی ہوگی شرک جلی، شرک خفی۔ ایک ہے ننگا شرک، کھلم کھلا شرک۔ ایک ہے چھپا ہوا شرک جو نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک مغالطہ اپنے دل سے نکال دیجئے، بعض لوگ شرک خفی کو شرک نہیں سمجھتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر وہ شرک نہ ہوتا تو حضور اسے شرک نہ کہتے، کوئی اور لفظ۔ عربی زبان کا دامن جو ہے محدود نہیں ہے، پھر اس کے لیے کوئی اور لفظ اختیار فرمایا جاتا ہے وہ شرک۔ لیکن ایک شرک ہے جلی جو نمایاں ہے، نظر آ رہا، ایک ہے شرک خفی جو نظر نہیں آ رہا۔ اور وہ کتنا خفی ہو سکتا ہے اس کی ایک مثال دی حضور نے۔ شرک خفی اتنا خفی ہو سکتا ہے، ذرا مبالغہ دیکھیے جو حضور نے بات کو سمجھانے کے لیے مثال میں جو مبالغہ اختیار فرمایا۔ ایک سیاہ اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر ایک سیاہ چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے، اتنا ہی شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے۔ بتائیے، آپ نے فرمایا انا افصح العرب۔